السلام علیکم. میں اس کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. کل ویلاگ میں بنا نہیں سکا. وہ کیا بنانی تھی، چیچوں کا مربع یا میں کیا کہوں. تکلیف اور دقت ہوتی ہے کہ ہم آئینہ وہی رہتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں. یعنی مہنگائی کی باتیں پی ایم ایل این بلاول بھٹو صاحب بھئی یہ سبجیکٹ ہے صوبائی، وہ کر رہی ہیں اور وہ بڑے آسان طریقے سے اپنے جو ذمہ داریاں اسے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر جس طرح کا بیانیہ کھڑا کیا ہوا ہے، بہرحال سمجھ آ گئی ان کو بھی، سمجھانے والوں نے سمجھا دیا ان کو بھی. نواز شریف صاحب کی تقریر وہ چاہے اے پی سی میں دیکھ لیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، وہ بغاوت، میوٹینی، بڑی سمپل سی بات ہے، سیڈیشن اس میں آتی ہے. اور گجرانوالہ والی تقریر اگر واضح طور پر دیکھیں تو وہ نہ صرف توہین عدالت ہے بلکہ بغاوت اور دیگر دفعات بھی اس پر لگتی ہیں. اور سوشل میڈیا میں جس طرح وہ چلائی گئی اور جس طرح وہ دکھائی گئی، اور ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. میں تو جو پہلے اے بی سی میں، اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو تقریر کرتا ہے، نواز شریف صاحب نے باتیں کی تھی، اس پہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی، بہت جلد بازی کی، پریشر میں آ گئے. اور آج بھی اگر دیکھا جائے، دکھ اور افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جنگل کا قانون نافذ کرنے کی تیاری ہے. یعنی ہم کچھ لوگوں کے خلاف جو طاقتور ہیں، ہیو ناٹ اور ہیو، ان کی لڑائی بڑی واضح طور پر واضح ہو گئی ہے. کل کیپٹن صفدر صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ اور 200 کے قریب جو لوگ ہیں جنہوں کا کہنا ہے، یہ ایک ایف آئی آر میں نے بریگیڈ تھانے کی ہاتھ میں پکڑی ہے 591 آف 2020 اور جو رجسٹر کرائی ہے مسمی وقاص احمد نے. اور میں پہلے تعزیرات پاکستان کا سیکشن 427 وہ میں نے ریکویسٹ کی ہے ساتھ کہ وہ پیچھے بیک پہ ایف آئی آر بھی چلے، 427 سیکشن بھی اور 34 سیکشن بھی، اور 506 بھی کرمنل انٹیمیڈیشن بھی آپ کے ساتھ چلے. لیکن جو سب سے زبردست چیز ہے جو میں نے کہی، اور یہ بھی ہمت ہے، اب اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ کتنے انٹیلیجنٹ تھے، کہ انہیں اندازہ تھا کہ کل اسی طرح ہمارے آباء و اجداد کی تذلیل کرنی ہے یا تذلیل ہونی ہے. میں نے ہاتھ میں ایک قانون پکڑا، اس کا نام قائد اعظم مزار پروٹیکشن اینڈ مینٹیننس آرڈیننس 1971، 14 اکتوبر 1971 کو میں سامنے رکھا. یہ باقاعدہ قانون موجود ہے اور اس کے ٹوٹل سیکشن میں ہیں 10 سیکشن ہیں. سب سے پہلی بات ہے، حضرت قائد اعظم کا مزار کو ہسٹوریکل مونومنٹ ڈکلیئر کر دیا. تو اس کے کانٹیکس میں بھی اگر دیکھیں، اینٹیکوٹی ایکٹ بڑا واضح طور پر 1975 کا وہ کور کرے گا، اور 1965 کا قانون بھی ہے، اسپیشل پریمیسز پریزرویشن آرڈیننس. کیونکہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ میٹرو اورنج کا کیس کیا ہوا تھا. سیکشن 4 میں کہا ہے مزار ٹو ویسٹرن فیڈرل گورنمنٹ، وفاقی حکومت کی ملکیت، اور مینٹیننس آف مزار یہ وفاقی حکومت مینٹین کرتی ہے سارے اس کو. اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ فنڈ وغیرہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. سیکشن 6 میں بڑا واضح طور پر ہے، میٹنگ ایٹسیکٹرا پروہیبٹڈ، نو پرسن شیل آرگنائز، کنوین اور ٹیک پارٹ ان اینی میٹنگ اور ڈیمانسٹریشن اور پروسیشن اور انگیج ان پولیٹیکل ایکٹیویٹی of any kind within the قائد اعظم مزار اور within a distance of 10 feet from the outer boundary thereof. 10 فٹ دور باؤنڈری سے. تو کچھ ثبوت اب رہ گیا تھا. کیپٹن صفدر، مریم نواز صاحبہ، نیال ہاشمی صاحب اور باقی سب لوگ کہاں کھڑے تھے؟ تو جنگلہ بنا ہوا جنگلے کے اندر، تو ہم تو کبھی آج تک داخل نہیں ہو سکے. یہ پتہ نہیں کیسے داخل ہو گئے، اس جنگلے کے اندر بھی چلے گئے اور اس جنگلے کے اندر پہنچ بھی گئے. یہ تکلیف دہ بات ہے. اور
کیسے ہو رہا ہے یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے, کیا طریقہ واردات ہے. Entry into مزار with weapon. No person shall enter into the قاعدہ مزار with any weapon, instrument or other article which can be used as a weapon of offense or for causing injury or damage to any person or property. Obscenity of mizar. No person shall do anything or act or behave in any manner which is or tend to be derogatory to the sanctity and dignity of the قاعدہ مزار. اس کی سزا بھی دی ہوئی ہے, penalty etc. Whoever contravenes any of the provision of this ordinance shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں اگر کہا گیا ہے تو بڑا واضح طور پر جو طریقہ کار قانون بڑا کلیئر ہے. بڑا سوال ہے میرا اس حوالے سے. پی ڈی ایم کے سارے رہنما آئے, آگے پریس کانفرنس کر لی, ایف آئی آر پہ طوفان کھڑا کر دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے باتیں پاکستان سے باہر کی بھی کی, میں ان میں نہیں کنٹروورسیز میں پڑھنا چاہتا. بڑی غلط باتیں ہیں, جو کچھ بھی کسی نے بھی کیا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن پاکستان کے اندر پاکستانی قانون چلنا ہے, اور یہ قانون سب کے لیے برابر ہے. کہ یہ نہیں کہ ہم پہ یعنی کیا آپ ثبوت, یعنی بجائے یہ کہ اس کو کنڈیم کرتے اور وہ بتاتے کہ یہ غلط ہوا ہے مزار کے اوپر اور باقاعدہ قانون موجود ہے, آپ تو پرووک کر رہے ہیں, آپ تو حوصلہ اور ہمت دے رہے ہیں کہ ہر کوئی جا کے یہاں کرے, اور یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے. اور ایک ملزم جب جرم کرتا ہے تو پھر جرم کی سزا تو اسے بھگتنی ہے. وہ جرم کی سزا بھگتنا اس کے مقدر میں ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اب یہ بھی ایک ڈرامہ بنایا گیا کہ پتہ نہیں کیسے پکڑ لیا, دروازے توڑ دیے. طریقہ کار کیا ہے؟ قانون آپ ذرا خود بتا رہے ہیں. جب ایک ملزم کو پکڑنے کی گرفتاری کے لیے دروازہ نہ کھولیں, سیڑھی لے کے آتے ہیں, یہ قانون بتا دیں. قانون بڑا کلیئر ہے. وہ بھی ایک ڈرامہ بنایا گیا, پھر اس پہ کچھ ہمارے صحافی حضرات بھی آ گئے جو بھی ایک کہانی بنانے کی کوشش کی. یہ کوئی اچھی روایات نہیں پڑ رہی ہیں. ایک ایف آئی آر ہو رہی ہے, ایک عام آدمی کے خلاف 506 کا پرچہ ہوتا ہے, اسے پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں. تو یہاں ایک بہت بڑا کام ہوا ہے, اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ نہ صرف بے حرمتی ہوئی ہے بلکہ قانون بھی توڑا گیا ہے. اور قانون میں نے آپ کے سامنے سارا پڑھ دیا ہے. اب ان چیز کو اگر سامنے رکھ کے رہا دیکھیں, کوئی اس میں اب ڈاؤٹ رہ گیا ہے, کوئی دقت رہ گئی ہے. اور راجہ پرویز اشرف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تو اس پریس کانفرنس کے اندر دکھ اور افسوس ہوا اس بات کو کہ آپ ہر چیز کو سیاسی بنا رہے ہیں. پہلے ہر ایک سے سوال ہے, چیلنج ہے اس حوالے سے, کیا جب قانون کے مطابق پرچہ ہو جائے تو گرفتاری ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ ایک ملزم جس کی ویڈیو سب کے سامنے وائرل ہو گئی, پبلک سینٹیمنٹ سب کے سامنے تھے, تو پھر کیا قباحت تھی؟ گرفتار کیوں نہ کیا جاتا؟ کہ اس لیے کہ کیپٹن صفدر ہے, اس لیے کہ وہ داماد ہے؟ خدا را شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس حوالے سے کہ اگر ہم یہ بنیاد بنائیں, یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. ایسی کسی بھی بنیاد کو گرا دینا چاہیے. ایسے کسی بھی طریقہ کار کی بالکل سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. اور حیران کن بات ہے کہ پہلی دفعہ جو قوتیں بچانے آتی تھی وہ بچانے نہیں آ رہی. پرابلم یہاں یہ ہے, ایشو مولانا فضل الرحمان یا باقی لوگوں کو یہ ہے, فوجداری پرچے پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ, نیب کے کیسز پی ایم ایل این کے اگینسٹ, کرپشن, یعنی وہ قریب آ گئے ہیں. اب ان کو نظر نہیں آ رہا, جو کہ عدالتوں میں سے بھی بڑا مشکل ہے. ثبوت موجود ہیں, ہر چیز ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, تو بڑا مشکل ہے ان سے بچ کے نکلنا. تو اب یہی ایک طریقہ کار ہے جس کو اب کوشش کی جائے گی, اور وہ اسی لیے الزامات لگانا, ادھر کی باتیں ادھر کرنا, اور کوشش کرنا کہ ایسا لگائے اتنا جھوٹ بولیں کہ سچ لگے. اس بات کی اجازت نہیں دیتا, نہ قانون اجازت دیتا ہے, نہ آئین پاکستان اجازت ہے. آرٹیکل 4 پڑھ لیں, آرٹیکل 5 پڑھ لیں, کس جگہ لکھا ہے ایکسپلائٹیشن نہیں ہو سکتی اس ملک میں. لیکن ہم اور نواز شریف صاحب اور اس کے حواری جو باقی سارے ہیں, وہ آرٹیکل 204 کنٹمپٹ ایسے عدالتوں کی کرتے ہیں, ججز کے بارے میں اس طرح بولتے ہیں, اور کہیں خاموشی ہے. اور یہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. آئین اور قانون کے مطابق آپ کو جو اگر فنڈامنٹل رائٹس دیکھ لیں, رائٹ ٹو اسپیک دیکھ لیں, اور رائٹ ٹو ایسوسیشن دیکھ لیں, تو ریزنیبل ریسٹرکشن کا پرنسپل ہے سامنے. اور یہاں
گئے اور باقاعدہ ضمانت منظور کر لی گی میجسٹریٹ نے. میرا استحقاق ہے اس کا. میں اب یہ کہوں کہ ضمانت کیوں منظور کی، میں یہ تو نہیں کہہ رہا. ذاتی منچلکوں پہ ضمانت دے دی. اب یہ ضمانت ذاتی منچلکوں میں بڑا ریئر ہوتا ہے. یعنی یہاں دیکھیں نا، یہاں آپ کیوں پریولیج دینا چاہ رہے ہیں؟ باہر وہ باہر آ گئے، طوفان بدتمیزی کھڑا کیا تھا، کیا فائدہ اس کا؟ آپ لا قانونیت کے فروغ کیوں دے رہے ہیں؟ اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ دی جانی چاہیے. یعنی اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی کام کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم اگر سپورٹ کر کے ہم خود حالات اور واقعات ایسے پیدا کر رہے ہیں کہ جس سے تقسیم پیدا ہو. ہمارے ہاں اداروں کے اگینسٹ اس تیزی کے ساتھ دشمن 5th جنریشن وار کو میں بار بار ذکر کرتا ہوں اور باقی چیزیں جب ساری سامنے رکھ کے دیکھتا ہوں تو کلیئرٹی عام آدمی کی بھی آ جاتی ہے. انہیں بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. یہاں اب میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ FIR ضمانت ہو گئی ہے، چلان پیش کریں، باقاعدہ ملزم سارے سامنے آئیں اور اس کا باقاعدہ ٹرائل کنکلوڈ کریں. اب تو کوئی ثبوت دیکھیں نا، ثبوت سارا کچھ سامنے ہے اور یہ چاہیے حکومت سندھ کو بھی. اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں سعید غنی صاحب یا مراد علی شاہ صاحب آ کے کہ بھئی افسوس کا مقام، کس افسوس کے مقام کی بات کر رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں پولیس آپ کی باندھی رہے؟ قانون جو ہے سیکشن 54 پڑھ لیں. ایک SHO کا جو اختیار ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں لے سکتا. جب پرچہ درج ہو جائے پروسیکیوشن واپس لینی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. پروونشل گورنمنٹ کو اختیار ہے اور پروونشل گورنمنٹ میں پھر فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ پھر کیبنٹ سمیت آئے گی. لیکن آپ ایک پرچہ درج ہو کے گرفتاری کسی قانون کے تحت روک نہیں سکتے ہیں اور نہ آپ کے پاس کوئی SOPs ہیں، نہ قانونی طاقت ہے. آپ جنگل کا قانون نافذ کر رہے ہیں میرے اس ملک پاکستان میں. اس ملک پاکستان میں بالکل قانون سب کے لیے برابر ہے، ایک عام آدمی کے لیے بھی، طاقتور کے لیے بھی ہے اور چاہے کوئی سیاسی آدمی بھی ہے. یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں، اگر ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا حالات اور واقعات کس ڈگر پہ چل رہے ہیں اور ہم کیا اس ملک کو ایک مملکت پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ایک اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں. تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو طریقہ کار وہی اپنانا پڑے گا جو قانونی طریقہ کار دیا ہوا ہے، اس قانون پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. اگر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے قانون پر تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہی ایک چیز جو سمجھنے والی ہے، یہی ایک جو اصول ہیں وہ دیکھنے والی ہیں. اب یہاں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب طریقہ کار کیا ہوگا اور کیا کرنا ہے. یہ فیصلہ اب عدالت کے سامنے آ گیا ہے. امید رکھتا ہوں کہ حکومت سندھ جو ہے اس کام کو بڑا سیریس ٹیک اپ کرے گی اور جتنا جلدی ہو سکے اس چالان کو عدالت میں پیش کر کے ڈے ٹو ڈے ٹرائل کنکلوڈ کرے گی. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.